لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلى آخر السورة في مقام آخر مكر وعامرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه. سبحان ربك صادق وساري وكنت لخبرتي نحبي تعالي ساعة ومشقة نحبي في كهوس فهمت بسكرتي بين المباري. وقلت للسائر الأقطاب نمو بهاري ادخلوا أنتم رجالي إلى آخره. بازوق کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم تازہ گشت از وصال محمد. خوشا مجلس و مسجد و خانگاہ، خوشا مجلس و مسجد و خانگاہ، کہ درب بود کیل و کال محمد، کہ درب بود کیل و کال محمد. مسجد کو صفا میں تمام گشت جامی، مسجد کو صفا میں تمام گشت جامی، غلام غلامان آل محمد. نعمتیں باندتا جسمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور میرے پیر و مرشد سیدی و مرشدی پیر سید نصیر الدین شاہ نصیر گورڑوی رحمہ اللہ، آپ اسی تضمین پر ایک شعر فرماتے ہیں کہ نام و نسب ہے غلط، فخر دولت ہے باطل. نام و نسب ہے غلط، فخر دولت ہے باطل، یہ کیا کم ہے کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ہم سب کی بہت خوش قسمتی ہے کہ ہم ضلع گجرات کو بلکہ پورے پاکستان کی ایک عظیم درسگاہ اور پرانی درسگاہ جامعہ شاہ ولایت کے اندر تشریف سارے رکھتے ہیں. دوستوں باپ، جس کی اب صدارت اس محفل پاک کی پیر طریقت رہبر شریعت فخر المحاسن سید السادات اور مجاہد ملت کے جگر گوشہ حضرت پیر سعید احمد شاہ صاحب گجراتی، سجادہ نشین دربار عالیہ شہنشاہ ولایت گجرات. اور ابھی آپ حضرات نے آپ کے صاحبزادہ سید صاحبزادہ والا شان سید حسین محمود شاہ صاحب کا آپ نے خطاب سماعت کیا. آپ بھی تشریف فرمائیں. دیگر سیدات ہمارے سید عثمان شاہ صاحب تشریف فرمائیں. اور بسم جمیل کے ہمارے لے جانے والے اس قافلے کو جناب عزت امام شہزاد شفیق صاحب
آپ جو ہے خلیفہ مجاشر تشریف آپ بھی تشریف فرمائیں. ہماری پوری ٹیم بزم جمیل والوں اور خاص کر انتظامیہ جامعہ شاملہ جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا. اس محفل پاک میں مجھ سے پہلے قبلہ شاہ صاحب نے خطاب فرمایا. میں کہوں گا کہ آپ کا خطاب بحیثیت متن تھا. اب بندہ ناچیز بحیثیت شرع آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہے اور متن کا مقام ہر حضرات جانتے ہیں کہ متن کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اور سیدات کا ویسی مقام زیادہ ہے. بندہ ناچیز نے کوشش کرے گا ویسے اس محفل پاک میں رنگ ویسے اگر یک رنگا ہو تو وہ کافی دیر تک یک رنگا دل کو نہیں پاتا. اگر جس کے اندر رنگ کی مکسنگ ہو جائے اور وہ رنگ چڑھ جائے جس کو ہم کہتے ہیں. ویسے تو یہاں اس محفل پاک میں 2 رنگ چڑھے ہوئے ہیں شروع سے محفل پاک کے اندر. اور جیسا کہ ہونا چاہیے تھا, جو کہ ہماری خانقاہوں میں ہونا چاہیے تھا, جیسا کہ ہمارے مدارس مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا, آج اس مسجد میں رنگ دکھائی دیا. یہ بلا مبالغہ اور غیر کسی کی خوشامد کو میں طلب کروں. آج ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر فقط ایک طرفہ ہو جائے نا کوئی بندہ, تو آج کل کے فتووں کی ویسے پہنچ رہا ہے, سمجھ نہیں آتی. بندہ خاص کر اہل سنت کی عوام ویسے پریشان ہے. عوام تو پریشان ہے, جو اسٹیج پہ بیان کرنے والے علماء ہیں وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہیں. کیونکہ کہیں کھڑے ہو کے بندہ یہ نہ کہہ دے کہ تو نے یہ بیان کیا, کہیں تو اس میں سے تو نہیں, اور اگر وہ دوسرے صورت بیان کرے تو کوئی کہے تو اس میں سے تو نہیں. یہ کیا پتہ نہیں چل پڑا ہے اہل سنت کے اندر. ہمارا رنگ دیکھنا آؤ کہیں ہم ہر موقع پر ہماری اپنی الحمدللہ میں گولڑی ہوں, گولڑی ہونے پر مجھے فخر ہے. میں عرض کروں کہ ہمارے دربار پاک میں مکمل آراس ہوتے ہیں, پوری لسٹ ہے. یعنی آپ ہمارا جو وظائف چشتیائی اس کے سیٹ پہ لکھا ہوا ہے, ان میں ہم تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ پیران پیر کا عرس پاک مناتے ہیں جیسے ہم سارے مناتے ہیں. پیر میرے شاہ صاحب کو ہو گیا. اس کے بعد باقاعدہ اسی ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین کا عرس منایا جاتا ہے. جیسے ابھی بھی یعنی آنا ہے, اس دن کو حضرت سیدنا خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس پاک منایا جائے گا. اور جس درسگاہ کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ رات آپ مجھے سے سب سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں اس درسگاہ کو, اور اہل سنت کا پیغام یہیں سے چلا تھا, اسی درگاہ سے چلا ہے. اور بندہ ناچیز جب گجرات میں آیا تو سب سے پہلا جو تعارف کرایا گیا مجھے وہ جامعہ شاہ ریت کا کرایا گیا. کس عظیم عالم دین نے اس جگہ نہیں پڑھایا مجھے بتائیں, اور پھر چھوڑ دیں خود شہنشاہ ولایت کا کیا مقام ہے. اور آپ عرس خاص کر آپ اس میلاد شریف کے عرس پاک کی جو صدارت فرماتے تھے, اور آپ کے صدارگان نے کیا کردار ادا کیا اہل سنت میں. مسئلہ کہ اہل سنت کو لے کے چلنے میں آپ کے صدارگان نے کون کون سا مقام اور ابھی تک جو ادا کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے. ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے ایسے خاندان توڑنا نہیں ہوتا, جڑنا ہوتا ہے. یہ خاندان جوڑ کے چلنے والا ہوتا ہے, توڑنے والا خاندان نہیں ہوتا. کیونکہ سید خاندان کبھی توڑتا نہیں ہے, سید جوڑتے ہیں, سید جوڑتے ہیں. اور بات ایسا بھی ہے کہ اسی لیے تو کہا گیا کہ وہ طرح اس کے دروازے پہ آؤ گے تو تبھی تو کچھ ملے گی. تو ہم کہیں کہ اہل سنت کا پیغام جس درگاہ سے شروع ہوا تھا, آج اسی درگاہ کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ کس کی شان بیان کر رہے ہیں, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی. دوران خطبہ میں کیونکہ مختصر تقریر کا قائل ہوں اور مختصر ٹائم لیتا ہوں, میں ابھی بیان کیا قرآن پاک کی سورہ مبارکہ مشہور ترین والعصر کا. اس آیت کا شان نزول سورہ مبارکہ کا بعض علماء نے جو بیان کیا ہے وہ بھی سماعت کیجیے گا. حضرت سیدنا خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ مکہ شہر کی گلیوں میں تشریف لے گئے. آپ کا لباس پھٹا پرانا تھا اور ایسا
گودڑی والا لباس پہن کے آپ آ رہے ہیں، سامنے سے آپ کا زمانہ جہالت میں جو کہ ایک دوست تھا تجارتی معاملات میں، ابو الاسود نامی شخص، وہ سامنے آ گیا۔ اس نے جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا ابوبکر تمہیں کیا ہو گیا، آپ کیا ہو گیا کہ اس حالت میں ہو؟ آپ تو مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے، آپ تو وہ لباس پہنتے تھے جس کو لباس کو دیکھ کے لوگ لباس خریدتے تھے، آپ کا مال آتا تو مکہ کا بازار چلا کرتا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس لڑی میں لگ گئے، کس لین پہ لگ گئے؟ تم تو خسارے ہی خسارے، نقصان ہی نقصان میں جا رہے ہو، پھٹے پرانے کپڑے، یہ لباس، یہ تو پھر آپ کا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم میں تو نفع ہی نفع میں ہوں، میں تو نفع ہی نفع میں ہوں، نقصان میں تو وہ ہے جو ایمان نہیں لایا۔ آپ نے یہ بات کی اور واپس آئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا ابوبکر کس کو کیا جواب دے کے آئے؟ عرض کی کہ یہ جواب دیا اپنے دوست کو جو پرانا دوست تھا۔ آپ میں اللہ نے سورہ والعصر اتار دی ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اور مولا علی کی روایت کے مطابق اس خسر سے مراد وہ ابو جہل، ابو لہب اور وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اچھے ایمان لائے، یعنی جیسے ابوبکر صدیق ایمان لائے، اچھے عوام جن کے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ کیسے خسارے میں ہوتے؟ انہوں نے تو سب کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، بارگاہ میں کیا کر دیا؟ پیش کر دیا، اور نہیں تھا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام نے جتنی تعریف صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ جتنی حدیث شان کی حدیثیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنی ہیں، کسی اور صحابی کی شان میں نہیں ہے۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جتنی بھی حدیثیں حدیث میں پاک وارد ہوئی اور پھر صحابہ نے جتنی تعریف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے، کسی کی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ آپ بتائیں، اسی لیے کہ آپ رسول اللہ کے دوست ہیں۔ تو دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کی ہوتا ہے، ایک کہتا ہے اگر دوستی ذرا برابر، اگر کہتے ہیں کسی برے کی دوستی اپناؤ گے تو برے ہو جاؤ گے، اچھے کی دوستی اپناؤ گے تو اچھے ہو جاؤ گے۔ کبھی تصور اور خیال میں نہ آؤ یہ وہ دوست ہیں جو بچپن سے لے کر قبر تک دوستی نبھا رہے ہیں، جو ساتھ ساتھ چلے، اور وہ دوست جو ہمارا ہر مشکل میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوفہ کا منبر ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ تشریف فرمائے اور آپ کے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں، کسی نے کہا حضرت آپ کیوں رہے؟ فرمایا مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ بھی بہادر ہیں، آپ مولا علی بہادر ہیں، ہے کہ نہیں بہادر؟ اگر بہادر مولا علی جیسے کہ بہادری کسی کے پاس ہے، وہ تو سچ کہہ رہے تھے اگر سننے والے، یہ اللہ جانتا تھا کہ علی کے دل میں کیا ہے، لیکن علی پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، کہا علی آپ ہیں، آپ ہی بہادر ہیں، آپ ہی بہادر ہیں۔ اور ہر موقع پر کس طرح اب جنگ کی ترتیب کیسے ہوا کرتی تھی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرنٹ لائن پر جو سامنے پیش ہوتے تھے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رسول اللہ کے چچا پاک اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ میدان جنگ میں جانا ہو، احد کے میدان میں ہو، بدر کا میدان کے بعد احد کا جو میدان سجا اس میں ترتیب ہی تھی، دائیں جانب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہوا کرتے تھے اور بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق ہوا کرتے تھے۔ یہ ہے جنگ کی ترتیب۔ اور جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اس وقت صرف حضرت مولا علی رسول اللہ کے آگے چلا گیا۔ ایسے بہادر شخص، انہوں نے کہا یا صاحب آپ بہادر ہیں؟ فرمایا نہیں، بہادر تو وہ شخص ہے
جن کا میں نام لے رہا ہوں، اور میں اس وقت جب سب چھوڑ گئے تھے تنہا کھڑا تھا۔ میں نے کہا حضرت وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اب میں اس وقت کہ جس وقت کوئی بھی میرے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والا نہیں، کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ تو چھوٹے ہیں، عمر میں آپ چھوٹے تھے، اس وقت کی کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، اور اس وقت اگر دم تنہا جو میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوا وہ کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور میرے نبی علیہ السلام میں آپ دیکھیں آپ کتنا خسارے میں آ سکتے ہیں، نفع ہی نفع کیا ہو سکتا ہے؟ نفع ہی نفع۔ آپ سنیں نفع کیا ملا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نفع دیکھنا چاہتے ہیں تو الحاوی کی عبارت سنا رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی نے کہا علی حضرت ابوبکر صدیق کو نفع یہ ملا ہے کہ ابوبکر کو وضو کی ضرورت پیش آئے تو جبریل پانی پیش کرتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی نفع ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بندہ کسی کی عزت کرے، اگر کوئی بڑا درجے اور والا دنیا کے مرتبے والا کسی کی عزت کرے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ بتاؤ جو فرشتوں کا سردار ہے، جو فرشتوں کا سردار اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ جس کے لیے وضو کا پانی پیش کرے۔ سنو وہ روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اے نا ابی بکر کدھر گئے؟ آپ نے تو سیٹ پہ کھڑے ہو کے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا تو نے پہلی رکعت میرے ساتھ پائی؟ نماز میں پہلی رکعت تو نے میرے ساتھ پائی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ پیچھے صف میں ہی کھڑا تھا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ممکن ہے میرا وضو کوئی نہیں، اور میں وضو کرنے کی راستے میں باہر نکلا، جب میں مسجد سے باہر گیا تو مجھے کسی بندے نے پانی پیش کیا وضو کا، لیکن وہ پانی ایسا تھا اطیب من الشہد، جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا، اطیب من الشرب، برف سے بھی زیادہ سفید پانی تھا، اور میں مجھے وضو کرایا۔ اب دیکھیے گا دنیا کی اگر دنیا کی غرض ہوتی حضرت ابوبکر صدیق کو تو آپ تو پہلے اس پانی کی لذت میں خم ہو جاتے اور اس سے پوچھتے حضرت تو ہو کون، پانی پیش کرنے والا کون؟ لیکن صحابی رسول نے کیا کہا؟ جلدی سے مجھے وضو کراؤ، میرے نبی مجھے نماز پڑھانے لگے ہیں۔ یہ نہیں پوچھا، یہ تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھی کیا ہوا میرے ساتھ، اور یا رسول اللہ ایک عجائب رومال پیش کیا گیا مجھے، اور مجھے رومال پیش کیا گیا، اس رومال کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق، اس پہ لکھا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے وہ لے کے اسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں سے اٹھایا، اس کے بعد میں جلدی سے آیا اور پہلی رکعت کے اندر مل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جب میں نے قرات ختم کی تو حضرت اسرافیل آ گئے، جب میں نے نماز ختم کی تو حضرت اسرافیل آ گئے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں آ کے میرے گھٹنوں کو پکڑ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا ٹھہریے، ابو بکر وضو کر کے آ رہے ہیں، تھوڑا سا صبر کیجیے گا، آپ ٹھہریے، ابو بکر صدیق وضو کر کے آ رہے ہیں۔ آپ میں پھر میں ابو بکر جانتے ہو تمہیں وضو کرانے والا کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تجھے وضو کرانے والے حضرت جبرائیل تھے، تجھے رومال پیش کرنے والے حضرت میکائیل تھے، اور میرے گھٹنوں کو پکڑ کے مجھے یہ کہنے والے کہ یا رسول اللہ تھوڑا ٹھہریے حضرت اسرافیل تھے۔ اب بتائیں حضرت ابوبکر صدیق خسارے میں ہے یا نفع ہی نفع میں ہے؟ یہی نفع تو ہے، نفع ہی نفع ہو گیا، اس کے علاوہ کیا نفع ہو؟ آپ نے کہا نفع کیا بکر تو نے پایا کیا؟ انہوں نے کہا جو میں نے پایا کسی نے پایا ہی نہیں، جو میں نے پایا کسی نے پایا ہی نہیں۔ اب میں بتاؤں کہ رسول اللہ نے اسی پر اسی روایت کے نیچے امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھر سے کھانا تیار کرایا، تیار ہو کے آ گیا، اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ آپ نے ایک ایک نوالا بنا بنا کے سارے صحابہ کو عطا اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں شاہ عبداللہ قوتے سے دہلی میں لکھا ہے
کہ صحیح سید کی پہچان یہ ہے کہ سید سخی ہوگا. سید کیا ہوگا؟ سخی. میں یہاں پر ایک روایت سنا رہا ہوں. اگر کسی نے شاہ صاحب کی طرف تشریف فرمائے، آپ جائیں مدینہ شریف میں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، آگے بیضاء کی طرف جاؤ. اب آگے بیضاء کی طرف تو راستے میں ایک باغ آتا ہے جس کو باغ بلال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باغ بلال. کبھی باغ بلال کی ہسٹری مدینے والوں سے پوچھئے گا کہ باغ بلال ہے کون سا باغ اور یہ کیا باغ ہے. یہ اس وقت مدینہ شریف کے گرد و نواح میں اس سے قیمتی باغ کوئی بھی نہیں تھا. اس سے قیمتی باغ کوئی بھی. جب یہ بات ایسی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین چیز جو خدا کی راہ میں خرچ کرو. صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرا وہ فلاں باغ جو ہے جو سب سے قیمتی باغ ہے وہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت جتنی خوشی صحابہ کو آپس میں ہوئی اور بلند آواز میں اس کو داد دی کہ کمال کر دیا تو نے. جیسے قیمتی سے قیمتی چیز کوئی بندہ اللہ کی راہ میں دے تو اس کو لوگ سراہتا ہے، یار کمال کر دیا اس نے. اس وقت بھی اس کو سرایا گیا کہ تو نے اتنا قیمتی باغ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ باغ ملا آپ کو، وہاں اس وقت اسلام وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، یہی زبان ہی ہوا کرتا تھا. یہ بات اتنے میں حضرت بلال، اللہ اللہ، بلال کا کیا مقام ہے. حضرت بلال جو میرے نبی علیہ السلام کا خزانچی ہوا کرتے، حضرت بلال جان بوجھ کے ساتھ ساتھ نزدیک گئے. ان کو پتا تھا میرے نبی علیہ السلام کی سنت پاک کا کہ ادھر سے آیا کہ ادھر سے چلا گیا. قیمتی باغ میرے نبی علیہ السلام کو مل گیا. اللہ کے نبی کسی اور کو عنایت کر دیں گے. کان میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری گزارش ہے یہ آپ اپنی بیٹی کو آپ کو عطا کر دیں. سبحان اللہ. یہ والا جو باغ آپ کو ملا ہے یہ آپ اپنی بیٹی کو دے آتے ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام مسکرائے اور حضرت بلال کو کہا اللہ تعالیٰ بلال تیرے پر رحم کرے. بڑا مشورہ دیا. صحابہ کو کہنے لگے گواہ بن جاؤ میں نے یہ اپنا باغ بلال کے کہنے پر اپنی بیٹی کو دے دیا. یہ کہنا ہی تھا. ایک درمیان میں سے ایک بچہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ دوڑا سیدہ پاک کے پاس گیا، کہنے لگا آپ کو خوشخبری ہو وہاں محفل میں ایسے ایسے بندے نے فلاں باغ دیا ہے اور وہ باغ بڑا قیمتی باغ جو مدینہ شریف کے گرد نواح میں قیمتی باغ تھا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کے کہنے پر آپ کو عطا کر دیا ہے. آپ دیکھیے گا سید خاندان کا گھرانہ. سنیے گا سیدہ پاک نے فیصلہ کیا فرمایا. فرمایا اللہ تعالیٰ بلال پہ رحم کرے ہم باغوں کو کیا کریں گے. ہم باغوں کو کیا کریں. بلال پہ خدا رحم کرے اس نے باغ کا کہہ دیا چلو میں خوش ہو کے لے کے میں دوبارہ بلال کو عطا کر دوں. اگر یہ مزے کی بات کہ حضرت بلال کو وہ باغ اپنے نام سے منسوب ہو گیا اور ابھی بھی جا کے دیکھیے گا مدینہ شریف کے گرد و نواح میں باقی بیضاء کی طرف جاؤ اوت پہاڑ ختم ہوتا ہے، اوت کے حدود ختم ہوتے ہی وہ باغ شروع ہوتا ہے اس طرف اور وادی بیضاء کے درمیان کے اندر باغ ہے. وادی بیضاء لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے بھی. اب اس کی کیا ہسٹری ہے وہ علیحدہ مسئلہ ہے. اب اس باغ کو دیکھو آج بھی وہ باغ حضرت بلال کے نام سے منسوب ہے. ہم کہتے ہیں جو سیدہ پاک قیمتی سے قیمتی باغ رسول اللہ کا ایک غلام کو ہبہ کر گئی وہ باغ فتح میں کیوں لڑے گی؟ نہیں سمجھے نہ آپ سمجھے کو نہیں. اس لیے تاجدار گوڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا میں روایتیں ساری برحق جو روایت آئی ہے کہ حضرت سیدہ نے مطالبہ کیا وہ بھی ٹھیک نہیں آیا وہ بھی ٹھیک لیکن سن لو مانا یہ رہتا ہے کہ سیدہ نے مطالبہ کیا ہی نہیں. دل نہیں مانتا. سیدہ پاک کبھی باغ کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتی. نہیں سمجھ آئے. اور یہ میں طبقات کبریٰ کی عبارت پڑھ رہا ہوں، ابن سعد کی عبارت پڑھ رہا ہوں. وہاں پر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدہ پاک نے مطالبہ نہیں کیا. ایک روایت یہ ہے کہ مطالبہ کیا، دوسری میں یہ کہ سیدہ پاک نے مطالبہ کیا ہی نہیں بلکہ حضرت مولا علی نے کیا ہے. شان
چیز ہے. ہم اس مسئلے کو نہیں چھیڑتے, سب کو کہتے ہیں سب برابر بھی بات کو نہیں نہ, مسئلہ اختلافی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور تھوڑی سی بات سن لیجئے گا, اسٹیج پہ بیان نہیں کرنا چاہیے کسی کے کس نے کیا کیا ہے کیا کیا. میرا اپنا ایک نظریہ ہے, میں کہتا ہوں اسٹیج پہ سیدہ پاک کا تو نام ہی نہ لیا جائے. پردہ خاتون کا کوئی مطلب, تم اپنے تمہارا کیس ہو, تمہارے مسئلے ہو, کیا تم نے کبھی اسٹیجوں پہ بیان کیے؟ کبھی حیرت گوارا کی کہ تو اپنی ماں بہن کا نام اسٹیج پہ بیان کرے؟ نہیں کیا تو پھر سیدہ پاک کا کیوں نام لیتے ہو؟ سیدہ پاک کا کیوں نام لیتے ہو؟ وہ گھرانہ چھوڑ دو اس مسئلے کو, نہ تم سے قیامت والے دن سوال ہوگا نہ کوئی ہوگا. اے سیدہ پاک کی وہ شان ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کو ساری عورتوں کی جنتوں کا سردار بنا دیا, دنیا کے ہر معاملے میں جو سیدہ پاک جس کو سیدہ کا لقب مل گیا, اس کو دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے لوگ دوسری طرف چل پڑے, کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا تو کوئی کہتا ہے خطا ہو گئی. حضرت کدھر چل پڑے ہو تم لوگ, کس طرف چل پڑے ہو؟ سیدہ پاک نے جو بھی کہا ہے, جو بھی کیا ہے, ان کا معاملہ انہی کے پاس ہے. نہ تم سے کوئی سوال ہوگا تو نہ کوئی دعا ہوگی. چھوڑ دو اپنا نماز روزہ کرو تو بات چھڑاؤ اپنے سیدوں کے, اپنے پیروں کے, اور ان خاندان پاک کا نسب, ان کے لڑ کو پکڑو جو صحیح عقیدہ سنت رکھتے ہیں. تمہیں توڑ لے کے جائیں گے. نسبت ہی خاص ہوتی ہے, ورنہ اکیلے نہیں ہوگی. قدموں کو پکڑو گے تو باہر نکلو گے. بات چاہتے ہیں کہ میں آخری بات کی طرف جا کے پھر بیان کرتا ہوں. سرکار نے کھانا تیار فرمایا, ایک ایک لقمہ بنا بنا کر ہر صحابی کو عطا کیا. مسند فردوس میں یہ روایت ہے کہ سید القوم خادمہم, آپ نے ارشاد فرمایا کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. سرکار سلام ایک ایک لقمہ بنا کر دیا. جب آئی نا حضرت دار یار کی باری, یہ بلا شاہ جی سمرادہ صاحب بیان کر رہے تھے, اللہ مزید فضیل, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. بیان فرما رہے تھے جس نے دیکھنا ہو, جس کے اشارہ تھا, جس نے دیکھا ہو کہ جس نے سب کچھ لٹا دیا وہ یار غار ہے. کون ہے یار غار ہے. اب یار غار کو انعام کیا مل رہا ہے؟ سب کو ملے ایک ایک لقمہ. آپ سیدنا ابوبکر صدیق کو ملے 3 لقمے, ایک بنا کر دیا, پھر دوسرا دیا, پھر تیسرا دیا, تیسرا دیا. تیسرا جب لقمہ ملا تو حضرت آپ کے چچا پاک حضرت عباس بولے یا رسول اللہ, باقی کو ایک ایک لقمہ تھے, اپنے یار کو 3 لقمے, باقیوں کو ایک ایک لقمہ اور اپنے یار کو 3 لقمے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرا کے کہا اے چچا پھر سن لے, جب میں نے ابوبکر صدیق کو پہلا لقمہ بنا کر دیا تو حضرت اسرافیل بولا اور غیب سے آواز آئی ہنیئن یا عتیقو. اس کے بعد جب میں نے اس کو دوسرا لقمہ دیا تو جبرائیل بولے اور کہا ہنیئن یا رفیقو. اور تیسرا لقمہ جب میں نے بولا تو میں سرکار نے سن لیجیے گا, جب تیسرا لقمہ میں نے بنا کے ابوبکر صدیق کو دیا تو اللہ کی ذات بولی, اللہ کی ذات بولی ہنیئن یا صدیقو, ہنیئن یا صدیقو. اور ٹائم کوئی نہیں بننا, ہنیئن یا صدیقو کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ صیغہ بولا کیسا گیا. ویسے بھی آپ جامع الکلم ہے اللہ کے نبی, پھر ہنیئن صیغہ بول کے آپ نے کس شان کو بڑھا دیا. اس سے کیا کم ہے کہ جس کو طاعت اللہ کی طرف سے ملے. اور یہ اس کا مرجع آخری بات کہہ رہا ہوں, آخری بات کہنے لگے یوں سمجھو کہ غیب سے آواز آئی اے صدیق تیری کیا شان ہے, تیری کیا شان ہے کہ میرا محبوب تمہیں ہاتھ سے بنا کے کھلا رہا, ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلا رہا, تیری کیا شان ہے. وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا. کسی نے کہا تھا اگر پیری مریدی سیکھنی ہو تو ابوبکر صدیق اور رسول اللہ کو دیکھو. سمجھ رہی ہے. آخری بات کی طرف کیوں, یاد رکھیں میں نے کس جگہ پہ بیان کیا تھا, ایک مرید جو ہوتا ہے نا, مرید جیسا معنی کسی نے پڑھا تھا جگہ پہ تو میں بیان کر دوں. مرید کو میں اکثر کہتا ہوں کہ مرید نہیں چنتا یار پیر کو, پیر چنتا ہے مرید کو, مرید نہیں چنتا. یہ لوگ کہتے ہیں میں کس کا مرید ہو جاؤں, میں نے کہا غلط بات ہے, تم کس کا مرید ہو جاؤ, تم یہ کہو کہ اگلا تمہیں چنتا بھی ہے کہ نہیں. اگر یہ کہنا دیکھا جائے, اور علامہ جامی نے کہا کہ عشق پر در دل معشوق پیدا میشوت, عشق پر در دل معشوق پیدا میشوت, رفتہ رفتہ در دل عاشق ہو اللہ میشوت.
انہوں نے کہا عشق سب سے پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھے عاشق کے دل میں پیدا ہوتا ہے, انہوں نے کہا نا سب سے پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ چل کے عاشق کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عاشق معشوق پسند کرتا ہے تو عشق کرتا ہے وہ. ہم کہتے ہیں اسی طرح پیر ڈھونڈتا ہے. سلطان عارفین سلطان بہو سے کسی نے پوچھا اے سلطان عارفین کتنا مرید ڈھونڈے؟ انہوں نے کہا مرید تو کئی بن گئے لیکن مرید ایک ہی ملا مجھے. ویسے تو کئی ہو گئے لیکن ملا مجھے. انہوں نے کہا 35 سال پیر ڈھونڈا تو 35 سال مرید ڈھونڈا. نہیں سمجھ 70 سال ادھر گزر گئے. تاجدار گولڈا سے کسی نے پوچھا کہ بابودی صاحب سرکار نے پوچھا آپ کے بیٹے نے حضور کوئی ایسا بندہ مرید بھی ہوا تو میں 2 مرید ہوئے تھے. کتنے مرید ہوئے تھے؟ 2 ہی. کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات پوچھنے کے لیے بھی مرید ہو جایا کریں, صرف اپنے مسئلے حل کرانے کے لیے کہ بیٹا کو نہیں, اولاد کو نہیں, ذکر و اذکار کو نہیں, مسئلے کا نہیں. کبھی اپنے لیے خدا کی یاد جو خود پیر تمہیں اللہ اور اس کے محبوب تک لے جائے وہ بھی بات پوچھنے کے لیے مرید ہو جائے کریں. اور حضرت ابوبکر صدیق کس کا انتخاب ہے؟ رسول اللہ. اس سے پڑھ کر کیا شان ہوگی. وآخر دعوانا